میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، حضور انسان بڑا کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے بلا افضل کون ہوتا ہے؟ سیاستہ کی حدیث ہے، حضور انسانوں میں سے افضل کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دل سلامت ہو، زبان سچی ہو، وہ انسانوں میں افضل انسان ہوتا ہے۔ زبان کا سچا ہو، دل سلامتی والا ہو۔ صحابی نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی، پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبان کی سچائی تو سمجھ میں آتی ہے، دل کی سلامتی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، دل کی سلامتی یہ ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں عداوت نہ ہو، کدورت نہ ہو۔ رب کریم کے بندوں کے بارے میں اس کا دل صاف ہو، زبان سچی ہو، وہ انسانوں میں افضل ترین انسان کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا ان پر گراں گزرتا۔ تم تکلیف میں ہو تو محبوب کو تکلیف ہوتی۔ حریص علیکم، تمہاری بلائی چاہنے میں جلدی فرماتے۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نرمی عطا فرمائی، کسی غریب کا، کسی دکھی کا، کسی بیمار کا، کسی کمزور کا، کسی یتیم کا خالی حال ہی محبوب کو معلوم ہو جاتا تو حضور تکلیف میں آ جاتا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ امیر ہو جاتے ہیں تو ان کی دوستیاں بھی پھر امیر لوگوں سے ہوتی ہیں، زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا بھی اپنے منصب کے مطابق لوگوں سے ہوتا ہے، تو بعض اوقات پھر انہیں احساس ہی باقی نہیں رہتا کہ زمانے میں غربت بھی ہے، کمزوری بھی ہے، اور کچھ لوگ دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کا سکہ چلنے لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید واقعی میرے اندر کوئی خوبی ہے، کہیں نہ کہیں میں کوئی کمال رکھتا ہوں، اس لیے شاید میں عروج پہ ہوں، حالانکہ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ میرے عزیز، دلوں کی نرمی، دوسروں کے لیے گنجائش، میں کہہ چکا ہوں کہ باوجود کوشش کے بھی بعض اوقات حکمت کا غلبہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کمزور رہ جاتے ہیں، ان کے لیے نرمی، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم دنیا میں اپنے کسی بھائی کی مشکل میں مدد کرو گے تو اللہ قیامت میں تمہاری مشکلات میں تمہاری مدد فرمائے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں کسی کی مدد کرنے کی، لیکن ان کا مزاج نہیں بنتا۔ میں چلا گیا کسی دفتر کے اندر، اور جس آدمی کے پاس میں کسی کام کے لیے گیا تو وہ میرا جاننے والا تھا، یا تعلق تھا، یا رشتہ داری تھی، مجھے وہ اٹھ کے ملا، چائے بھی منگائیے، اور میرے اس نے سارے کام بھی کر دیے ہیں، تو اس نے یہ تعلق نبھایا ہے، اپنی ذمہ داری ادا۔ اگر وہ ذمہ داری ادا کرتا تو سبھی کو اٹھ کے ملتا، سبھی کے لیے چائے منگاتا، سبھی کا کام فوراً کرتا، کیونکہ وہ کہتا میں جس سیٹ پر بیٹھا ہوں اس سیٹ کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے ہر آنے والے شخص کے ساتھ ہمدردی کرنی۔ میں نے دیکھا ہے، خاوند سرکاری ملازم تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب بیوی عدت میں ہے، بچے چھوٹے ہیں، پینشن لگوانی ہے ان کو، اوئے ہوئے، جس طرح وہ باپردہ عورتیں بیچاری دفاتر کے دھکے کھاتی ہیں، اور جس طرح کر کے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک بالکل جائز کام ہے، اور ان کا یہ کام ہونا چاہیے، اور یہ وہ حق رکھتی ہیں، ریاست نے اصول بنایا، لیکن ہمارا مزاج نہیں ہوتا، ہم جس سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں نا۔ میں ایک دفعہ ایک دفتر میں گیا، کوئی کسی کام کے لیے مجھے جانا پڑ گیا، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ کا ایک فارم کم ہے تو آپ اس کو اپنے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں یونین کونسل سے آپ وہ فارم
نکلوا کر کے لائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تو مجھے پہچاننے لگے، کہنے لگے آپ فلاں ہیں؟ میں نے کہا ہاں نام تو میرا یہی۔ کہنے لگے پھر آپ بیٹھ جائیں۔ وہیں انہوں نے کمپیوٹر سے ایک کاغذ نکالا، میرے سے سائن لیے اور کہنے لگے آپ جائیے، کام ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا شکریہ تو ضرور ادا کروں گا، پھر ایک خواہش کا بھی اظہار کروں گا۔ میرے پاس تو سواری الحمدللہ ہے، میں چلا بھی جاتا اور شہر کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ فوری طور پر مجھے نکال بھی دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے بڑے کام آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کوئی مزاج بن گیا ہے کہ سویرے آئیے گا، پیر کو آئیے گا، کوئی طبیعت کا حصہ بن گیا۔ یہ حدیث کبھی یاد کر لے تو یہ اتنی قیمتی ہے کہ انسان کی ذہن سازی کر ڈالتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر جو بارشیں برستی ہیں نا اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ تمہارے اندر جو ضعیف لوگ رہتے ہیں نا، کمزور رہتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ رزق دیتا ہے، بارشیں برساتا ہے۔ تو یہ جو دروازے پر سوالی آیا ہے، یہ تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ تو سبب ہے خدا کی رحمت کا کہ یہ دروازے تک چل کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے کہ آپ کسی کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں، کسی کو آسانی میں دیکھ کر آپ کا دل ٹھنڈا ہو، کسی کے لیے جب آپ آسانی کریں۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ حاضر ہوئے تھے اور ان کی تکلیف بڑی زیادہ تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے اترے ہوئے تھے، محسوس ہوتا تھا غربت نے، تنگ دستی نے، قحط نے آ لیا ہے۔ حالات بعض اوقات، وہ سرائکی کے شاعر نے کہا تھا کہ میرا چہرہ ویخ حالات نہ پوچھ۔ تو آپ بعض اوقات چہرہ بتاتا ہے کہ انسان کس تکلیف میں۔ ان لوگوں کی کیفیت اس طرح کی تھی۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ وہ جو سرکار نے فرمایا نا حضرت بلال سے کہ اذان پڑھے فوراً، تو فرماتے ابھی نماز میں وقت تھا، لیکن کریم نے فرمایا کہ اب آپ اذان پڑھ دیں۔ حضرت بلال حبشی نے اذان دے دی، سرکار نے جماعت کرائی، حضور ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، ان کی غربت، ان کی پریشانی، ان کی آزمائش۔ جماعت کرانے کے بعد خطبہ دیا، فرمایا تمہارے بھائی آئے ہیں، پریشان ہیں، ان کی مدد کرو۔ اگر کوئی کام تیرے میرے کہہ دینے سے ہو جاتا ہے تو کہہ نہ دیں، کر نہ دیں، کسی کی اشک شوئی ہو نہ جائے، کسی کا مطلب ایک فون کال پہ اگر کسی غریب کے کئی پھیرے بچ جاتے ہیں اور کام بالکل جائز ہے تو حرج کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا اور کریم فرمانے لگے تمہارے بھائی پریشان ہے، مدد کرو۔ کوئی سرکہ لایا، کوئی کھجورے لایا، کوئی ان کے لیے شہد لایا، کوئی ان کے لیے بستر لایا۔ راوی فرماتے ہیں جیسے جیسے وہ خوش ہو رہے تھے ویسے ویسے رسول کریم کا چہرہ بھی دمکتا جا رہا۔ ان کی خوشی میں سرکار خوش ہوتے دکھائی دے رہے تھے، یعنی کسی غریب کی غربت دور ہو رہی ہے اور حضور مسکرا رہے، بھوکے کو کھانا مل رہا ہے تو حضور مسکرا رہے، کئی دنوں کا بے چین آدمی چین پا رہا ہے تو سرکار مسکرا رہے۔ کچھ بھی نہیں بگڑتا، کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنے ذاتی کام کے لیے بڑے طریقے جانتے ہیں، تو چلو جو نہیں بھی ہمارا واقف، جس سے نہیں بھی ہمارا تعلق، جس کے ووٹ تھوڑے ہیں، برادری زیادہ نہیں، جو نہیں بہت ساری جگہوں پہ ہمارے کام آ سکتا، اس کے لیے بھی تھوڑی گنجائش پیدا کر لیں، سینہ کشادہ کر لیں۔ کسی کو دشواری میں دیکھ کر پریشان ہو جانا اور اس بندے کو آسانی ملنے پر خوش ہونا، یہ تو رسول پاک کا طریقہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ماحول کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے پریشان ہیں، دفاتر کے چکر کاٹتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں،
صبح فائلیں اپنی بغل میں دبا کے سارا دن گھومتے، رات کو تھک کر لوٹتے اور صبح ایک نئی امید کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ اب کہ میرا کام ہوگا کہ ہوگا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوتی، کسی بڑے آدمی کا کارڈ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی بڑا نام لینے کو نہیں ہوتا، کوئی نہیں جانتا، تو پھر بہت سارے لوگ بھی انہیں پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو جا کے ٹیبل پر کارڈ سجاتے ہیں تو فوراً کہا جاتا ہے اچھا فلاں نے بھیجا ہے، کرسی منگاؤ ذرا۔ تو بھائی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، قبیلہ یاراش کا ایک شخص آیا تھا مکہ مکرمہ میں، اور دن وہ تھے جب قریش بڑی سخت مخالفت کر رہے تھے نبی کریم علیہ السلام۔ ابو جہل ہر وقت کسی نئی شرارت اور نئی سازش کے چکر میں رہتا تھا۔ وہ قبیلہ یاراش کا شخص کہتا میں چھوٹا سا تاجر تھا، گاؤں سے کچھ اونٹ کچھ گھوڑے میں خریدا کرتا، شہروں میں لا کے بیچا کرتا، تو کچھ اونٹ لا کے مکہ مکرمہ میں بیچ دیے، اور میری قسمت دیکھو مجھ سے خرید ابو جہل نے لیے۔ جب کا پیسے تو صبح آنا، صبح گئے تو شام آنا، شام گئے تو صبح آنا، چند دن تو انتظار کیا، اب تکلیف بڑھ گئی، پردیسی ہوں، جاننے والا کوئی نہیں۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ یار میں اب یہاں آ کے انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے، ککھ جنا تو پارے تو تاڑی مار اڑانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ یہ بڑا تکلیف دہ منظر ہے، میں یہاں میرا کوئی واقف نہیں اور یہ میرے ساتھ حال ہے، اب میں چھوٹا سا، اتنے پیسے میرے ڈوب گئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تکلیف میں اس نے پوچھا یہاں سردار لوگ کہاں رہتے ہیں، سرپنچ لوگ کہاں بیٹھتے ہیں، تمہارے یہاں قبیلوں کے بڑے لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹولیوں میں بیٹھے ہیں نا حرم میں، وہ سردار ہی ہیں۔ تو شخص کہتا ہے میں وہاں آیا تو وہاں بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے ان کے سامنے بات رکھی، وہ کہنے لگے کون ہے جو تیرا مال دبا گیا؟ اور جب میں نے ابو جہل کا نام لیا پھر سانپ سونگ گیا سب کو، پھر کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرے نصیب دیکھو، قریب ہی بیت اللہ شریف کے قریب رسول رحمت بھی عبادت میں مصروف۔ تو کہتے ہیں ایک شخص نے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، عذرائے مذاق کہا کہ وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو میں پردیسی تھا، پتہ نہیں تھا، اس نے اشارہ کیا اور باقی ہنسنے لگے، سمجھا نہیں میں بات، پر میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، جا کے میں نے عرض کی پردیسی بھی ہوں، مجبور بھی ہوں، اور یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں، بے کسوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو کوئی بھی نہیں ہے، مہربانی کریں۔ تو کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے اس موقع پر ابو جہل سے اپنے تعلقات کی نوعیت کو بیان نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ حالات کیا ہیں۔ حضور اسی وقت اٹھے اور قربان جائے اللہ کی ساری رحمتیں ساتھ ساتھ گویا چلنے لگی۔ ادھر سے ان کفار نے بھی ایک شخص بھیجا کہ یار وہ تو جا رہے ہیں، پتہ تو کرو ماجرا کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ابو جہل کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، محبوب کو سارے رستے میں دیکھتا گیا کہ نظریں جھکی ہوئی ہیں، چلنے کا انداز بڑا دھیما ہے، میں کئی باتیں کرتا ہوں وہ ایک جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس خوبصورتی سے چل رہے تھے، اس دھیمے پن سے، لیکن جب اس کا دروازہ آیا اور وہ باہر آیا تو پھر میں نے کریم کی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں ہے، فرماتے وہ دبدبا، وہ تنتنا، وہ وجاہت،
حضور فرماتے اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے. ابھی تو میں مہینہ دور ہوتا ہوں تو میرا دشمن کانپ رہا ہوتا ہے. کریم فرمانے لگے اس غریب کے پیسے دبا گیا ہے, لا پیسے. دوڑا گیا, کہنے لگا جی ابھی لے کے آیا. بھاگا گیا, کوئی نہیں, یہ ہم نے ظالموں کو مضبوط کر دیا ہے اندر سے کنڈیاں لگا لگا کے. یہ ہم نے ڈال ڈال کے ظالم مضبوط کر دیے ہیں, ورنہ جھوٹ کے پیر, ظلم کے پیر, جبر کی عمر لمبی. یہ تو بیچارے گھونسلے سے زیادہ جلدی ٹوٹنے والے لوگ ہوتے ہیں. میرے کریم نے یہی سبق دیا ہے ہمیں. نبی کریم نے فرمایا اس کے پیسے دبا گئے. اسی وقت پیسے لے کے آیا, اور جب وہ پیسے اس شخص کی طرف بڑھ رہے تھے, پیسے اسے مل رہے تھے, پر وہ مڑ مڑ کے میرے کریم کے جلوے دیکھ رہا تھا, حضور کے جلووں میں کھویا ہوا تھا. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. فاضل بریلوی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحہ تیرا اور نہیں. یعنی ایک لفظ ایسا ہے جو کوئی سن ہی نہیں سکتا. نہیں سنتا ہی نہیں. کون؟ مانگنے والا تیرا. تجھ سے مانگنے والا نہیں, سنتا ہی نہیں مانگنے. واہ کیوں؟ کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو وہ بندہ بھی واپس گیا, اور یہ جو جاسوس بھیجا تھا وہ بھی واپس گیا. تو وہ تو سارے انتظار میں تھے وہاں کیا بنے گا. تو پوچھا کیا بنا, کا بننا کیا تھا. وہ تمہارا سردار تو کانپ رہا تھا وہاں, وہ جو جہاں بڑی ڈینگیں مارتا ہے اس کا تو حال ہی برا تھا, پسینے سے شرابور تھا. ابو جہل سے پوچھا ہوا کیا, کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی. پتہ نہیں کریم کے ساتھ کون سی طاقتیں تھیں, پتہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روب دیا ہے. او بھائی ہمیں ہمارے کریم نے سبق یہ دیا ہے کہ کھڑے تو ہونا سیکھو کسی مظلوم کے ساتھ. تم تیاری تو کرو کسی ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے. جب مزاج نہیں بنتا, طبیعت نہیں بنتی, وہ ہماری لڑائی نہیں ہے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ ان کی نہ بجھائی تو ہمارے گھر آ جائے گی. اس لیے بھی کبھی کبھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر وہ جلتی رہی تو ادھر بھی, تو کبھی اس لیے بھی ظالم کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے کہ یہ زیادہ مضبوط ہو گیا تو کسی اور کو بھی نہیں چھوڑے گا. تو بھائی اسلامی عقائد میں سے نا ایک بنیادی عقیدہ آخرت ہے. جن چیزوں پر انسان ساری زندگی اعمال کرتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے عقیدے میں شامل ہوتی ہیں. عقیدہ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کا انسان عمل کرتا ہے. جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں, جو افکار ہوتے ہیں, اسی طرح اپنے شب و روز گزارتا ہے. جن لوگوں کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے, ہم نے اس کی بارگاہ میں جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, عقیدہ آخرت مضبوط ہو تو لازمی طور پر اعمال سنور جاتے ہیں. انسان جواب دہی کے تصور کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بار بار صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. عقیدہ آخرت اسلامی عقائد میں بنیادی فکر کا عقیدہ ہے, اساس ہے عقائد. اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو جائے کہ میں بس یہی زندگی ہے, کھا لو پی لو موج کرو, تو ظاہر ہے وہ فنا کا نام جب رکھ لے گا زندگی کو اور وہ دوبارہ اٹھنے کا قائل ہی نہیں ہوگا تو وہ تو کسی قانون کا پابند ہی نہیں رہے گا. وہ تو کسی چیز کی پابندی نہیں کرے گا, کسی چیز سے پرہیز نہیں کرے گا, من چاہی زندگی گزارے گا.
عقیدہ آخرت، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا تصور، یہ انسان کو سوار دیتا ہے. یہ ایک ایسا مراقبہ ہے جو تزکیہ نفس کر دیتا ہے. انسان کا باطن سنور جاتا ہے، اخلاقیات میں تبدیلی آتی. پھر کوئی کیمرہ بھی نہ لگا ہو نا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، تو بندہ پھر بھی نیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں. تو عقیدہ آخرت کی مضبوطی، اس تصور کا مضبوط ہونا امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا. کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال؟ ایحسب الانسان، کیا انسان اس گمان میں ہے، اس گمانڈ میں ہے ان یترک سدی، اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر پابندیاں ہیں، اس پر کچھ قیود ہیں، اسے کچھ حدود بتائی گئی ہے، اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے. اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا. اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا. اور یہ بھی یاد رکھے، یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو. لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی، جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے. ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہو. تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی، اس کے اعمال پر پیرے بیٹھ جاتے ہیں. وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، سوچ کر جملے بولتا ہے. وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہے، لہٰذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے اپنے معاملات کی آسانی کے لیے، وہاں کی آسانی کے لیے. میں یہاں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلوں. رب فرماتا ہے تجھے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، آزاد پنچھیوں جیسی زندگی نہ گزار. صبح قیامت کے معاملات کو پیش نظر رکھ، اس پر غور کر. یہ تصور گھر کے باہر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے، اور گھر کے اندر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے. انسان اپنے مالک سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھے، اور وہ یاد رکھے کہ یہاں جو کچھ وہ دیکھے نا، بچوں کو استاد پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، اگر بچے نہیں پڑھتے تو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، قائل بھی کرتا ہے. اور جب وہ آخری بات کرتا ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھو گے تو امتحان تو آنا ہی ہے نا، رزلٹ تو آنا ہے، پیپر میں بیٹھو گے نہیں آئے گا، فیل ہو جاؤ گے. یہ لاسٹ پر یہ بات ضرور ہوتی ہے، اور یہ امتحان دینے کا تصور اور امتحانی سینٹر میں جانے کا خیال طالب علم کو مجبور کرتا ہے کہ میں اسباق تیار کروں، میں بار بار اس پر غور کروں، میں کتاب کو سمجھوں، میں اس کو حل کروں چیزوں کو، تاکہ جب میں مرکز میں جاؤں پرچہ دینے کے لیے امتحانی سینٹر میں تو پھر مجھے پریشانی کوئی نہ ہو. بس سمجھانے کے لیے بات عرض ہے کہ یہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تیری حدود ہیں، یہ تیرے قیود ہیں، یہ تیرا دائرہ کار ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ باز نہ آئے، پھر بھی کوئی شخص باز نہ آئے، تو پھر اس کو کہا جائے گا صبح قیامت اللہ خود حساب لے لے گا. پھر تجھے مالک اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر وہ تجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کر لے گا، پھر تجھے جواب دینا ہوگا. تو اس تصور کو اپنی زندگی میں لاگو کریں کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جان. اس تصور کو پوری طور پر طاری کریں اپنے ذہنوں میں. یہ جو رسمی سی بات ہے نا، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، جو جانے والے ہوتے ہیں ان کی کوئی تیاری بھی ہوتی ہے.
جن کو پتہ ہوتا ہے نا وہ رمضان المبارک میں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹکٹیں نہیں مل رہی ہوتی اور عمرے کے ویزے لگ چکے ہوتے ہیں، تو ایجنٹ کہہ دیتے ہیں جانے والوں کو کہ تیاری رکھنا، کسی وقت بھی میرا فون آ جائے گا۔ تو لوگوں نے بیگ باندھ لیے ہوتے ہیں، سامان تیار کر لیا ہوتا ہے، سارے انتظامات کر کے رکھے، کیوں کہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ تو روز کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کی جانب سے کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ پھر اپنی تیاری بھی تو یار کچھ بتانا، میں بھی بتاؤں آپ بھی بتائیں۔ پھر ہم اپنے آپ سے یہ بھی تو سوال کریں نا کہ جہاں اچانک جانا پڑے اس کے لیے تیاری ہوتی، تمہاری تیاری کیا ہے؟ اگر اچانک جانے پڑے اس کی بارگاہ میں کیا تیاری؟ روز دیکھ رہے ہیں نا، کچھ لوگ روڈ پہ چڑھے تھے پہنچ نہیں سکے، ہاسپٹل گئے تھے پہنچ نہیں سکے، کچھ لوگ کسی فیلڈ میں کام کر رہے تھے ڈگری نہیں مل سکی، جا ہی نہیں سکے، وقت آ گیا۔ تو اگر وہ ٹائم آ جاتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جاتا ہے۔ تیاری کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں حضور دعا مانگتے تھے، مشکات میں موجود ہے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا۔ یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگتے، اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے اور مالک کرم فرمانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا۔ یہ آسان حساب ہے، پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے، پر کریم ہے نا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ، اچیاں شانہ والے تے جے فضل کریں تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے، نظر کرے گا پھر معاف فرما دے گا۔ اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو حساب ذرا آسان کر کے لینا، ذرا آسان کر کے۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ امت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ حساب دینا ہے، تو نے حساب دینا ہے، تو نے اپنے مال کا حساب دینا ہے، تو نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے، تو نے معاملات کا حساب دینا ہے۔ تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے، تو کلرک ہے یا صدر ہے، تو نے اپنی اس نشست کا حساب دینا۔ تو استاد ہے یا پیر طریقت ہے، تو مؤذن ہے یا خطیب ہے، تو جو بھی ہے تو نے حساب دینا ہے۔ تجھے تیرے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے تیرے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساب دینا۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا اعمال کی۔ اس تصور کو پکا کرے اپنی، یہ تصور کتنا کو پکا ہونا چاہیے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا تصور بنا لیا، کار جہاں دراز ہے، لمبا تصور، دنیا داری کے لیے لمبی منصوبہ بندی، دور دور تک میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کر دینا۔ یہ تو آپ نے 300 سال کی پلاننگ بتا دی ہے، یہ تو 300 سال کی پلاننگ بتائی۔ کیا بتائیں تجھے اے باپ، کیا کار ہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ زندگی تو اتنی سی ہے، اتنی لمبی منصوبہ بندی، اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو جانا ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو کسی جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے، جو عارضی مکانوں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن تو ذرا اور طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارا انداز ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، وہ تو مستقل رہنے کا ہے، وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں، حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیں کتنا کھول کر اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں۔ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے۔
یہ والی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا، بالکل کھول کر واضح کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ یہ اتنی سی دنیا ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے۔ حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا، جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے، وہ جنت جو میری جنت نہیں، خدا کا فضل ہے، جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ جی عطا فرمانے والا ہے۔ تھوڑا سا نا 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اپنی آخرت کے لیے، اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ زندگی کے کام اپنی آخرت کے لیے۔ آپ یقین کریں، بچوں سے لے کر بڑوں تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، ہم نے جس کو اپنے مزاج کے مطابق کم فہم سمجھا اس سے لے کر دانشور تک دوڑ لگ گئی دنیا جمع کرنے کی۔ وہ ایک سوچ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہزاروں لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں رابدہ طالب کوئی نہیں ملیا، یہ جو ملے ہے طالب زردہ ہو، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ جناب وہ میرا جو ہے وہ فلانا کیس الجھ گیا۔ رابدہ طالب کوئی نہ مل، کوئی ایسا تو آتا جو کہتا میری اس سے ملاقات کرا دے، کوئی طریقہ بتائے مالک معرفت کیسے دیتا ہے، کوئی تو ایسا آتا جو کہتا کہ آؤ نہ کچھ باتیں درد کی کریں، کچھ عشق رسول کی تم کرو، کچھ محبت مصطفیٰ کی میں کروں۔ کچھ ایسے آتے جو کہتے آؤ نہ کوئی ذکر چھیڑے صدیق اکبر کا، کوئی بات کریں سیدنا فاروق اعظم کی، کچھ تذکرے ہو جائیں عثمان غنی کے، تھوڑی دیر ہو نہ جائے مولا علی کا تذکرہ۔ کچھ لوگ ہوتے نا ایسے جو اس طرح کے ہوتے، لیکن وہ ہر وقت دنیا داری، ہر وقت اچھا کہیں اکتاتے بھی ہیں نا، تھک گئے کاروبار کر کر کے، کہیں اکتاتے بھی ہیں تو کرتے کیا ہیں، سیر کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے، چلو میں اب ٹھنڈے علاقے میں چلتا ہوں۔ کبھی تو ایسا ہونا تو کہے میں نے بچوں کو بھی وقت دیا ہے، دوستوں کو بھی دیا ہے، یاروں کو بھی دیا ہے، صحت کو بھی دیا ہے، میں نے ٹائم اپنے شوق کو بھی دیا ہے، اب میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا، یہ چند گھنٹے میں صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ تو ذرا جم کے قرآن پاک پڑھے، تو ذرا ذوق سے درود پاک پڑھے، تو ذرا شوق سے میرے محبوب کی نعت سنے، تو سارا زمانہ بھول جائے اور تو رج رج کے دعا مانگے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں عرض کرے، اپنے اندر کی کیفیت بیان کرے۔ دل جو سخت ہو گیا ہے، ذہن جو سخت ہو گیا ہے، جو طبیعت میں وہ نورانیت نہیں آ رہی، اس کی تو بات کرے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرے، تو اس سے قیامت کے دن درگزر کرنے کے لیے عرض کرے، کچھ تو ایسا ٹائم نکلے۔ لیکن دوستو، ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، شوق ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی۔ دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو۔